نئی روایات قائم ہوئی ہیں، اللہ کرے اس سے ملک کا بہتری ہو۔ ہمیں تو دو ہی چیزیں دیکھنی ہیں، آیا غریب کو انصاف ملے گا، آیا جس کے پلے کچھ نہیں ہے وہ مہنگا وکیل کیے بغیر کہیں سے کوئی انصاف لے سکتا ہے۔ اور جس طرح کا عوامی طرز عمل ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ واک کر کے ہی وہ دفتر آتے ہیں جاتے ہیں، اور ابھی بھی وہ پروٹوکول کو اوائڈ کر رہے ہیں، اور بھی کئی چیزیں انہوں نے کہا کہ نہ کریں، تو اس سے اگر وہ عوام کے نزدیک جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو انصاف مہیا ہوتا ہے اور ملک میں انصاف کا دورہ ہوتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ۔ وی ول جج دی پرفارمنس آف اینی باڈی آن پرفارمنس، ناٹ آن آور اون وشفل تھنکنگ یا ریزرویشن کسی کے حق میں یا خلاف، وہ میٹر نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس نے کیا ڈلیور کیا کیا۔ حسن، صبح سے جب یہ ہیئرنگ چل رہی ہے، ایک تو کل جو ساری اوتھنگ سیریمنی ہے اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار ایک چیز جس کی طرف ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ 57,000 کیسز پینڈنگ ہیں، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ظاہر ہے وہ سو موٹو کا جو معاملہ ہے ماضی کے اندر بے تحاشا غیر ذمہ دارانہ انداز میں سو موٹو اختیارات کو استعمال کیا گیا، اس حوالے سے کو ریگولیشن کی ضرورت ہے۔ یہ اکراس دا بورڈ کنسنسس ہے۔ کیا یہ ریگولیشن انٹرنل طریقے سے ہونی چاہیے ود ان دا سپریم کورٹ، ایک جو فل کورٹ ان کی میٹنگ ہوتی ہے وہ کر لیں، یا پھر جب یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے گا؟ تو شروعات تو بہت اچھی ہے اور امید بھی اچھے کی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ بگننگ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ہم کہیں کھو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں بظاہر جو ابھی دور کا آغاز ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ اس میں شفافیت ہے۔ اب شفافیت کس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 سال کا جو عرصہ تھا بطور چیف جسٹس جو ہے وہ عمر تا بندیال صاحب کا، اس میں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ نہیں کی۔ بار بار مختلف مقدمات میں ان کو فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی استدعا کی گئی اور اس استدعا کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا، لیکن آتے ہی وہ بظاہر خوف زدہ تھے فل کورٹ کی سماعت کے حوالے سے بھی مقرر کرنے کے لیے، ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے حوالے سے چلے گئے میرے خیال میں چلے گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جو چیز ہوئی ہے جو ماضی کا حصہ ہے نا، مطلب ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس آتے ہی پہلے ہی دن جو بات کی تھی اس پر عمل کیا، اور آج فل کورٹ پہلے ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر بیٹھا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی اجازت دی۔ اس کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیا، جو اس وقت بھی سماعت کر رہا ہے اور ہمارے چینلز پر لائیو جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے۔ موسٹ لائکلی آج اس حوالے سے جو اسٹے آرڈر آلریڈی گیون ہے جو 8 ممبر بینچ نے دیا تھا وہ وکیٹ ہوگا، اس کا اندیہ دے دیا انہوں نے چیف جسٹس نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اسٹے کی موجودگی میں جو سپریم کورٹ ہے وہ ان افیکٹو ہوئی ہے، وہ مکمل فعال نہیں ہے، تو ججز کو ریزرویشنز ہیں، یعنی جسٹس سردار طارق مسعود کو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور دیگر جو ججز ہیں۔ دوسری چیز جو خوش آئند تھی آج کے حوالے سے کہ کوئی بھی جج اٹھا نہیں اس فل کورٹ سے۔ آپ ماضی میں دیکھیں کہ جب فل کورٹ جب لارجر بینچ بنتے گئے تو ججز ریکیوز کرتے گئے، وہ کیس سے خود کو علیحدگی اختیار کرتے گئے، تو جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی یا دیگر ججز جو ہیں، یہ خوشائند ان کا فیصلہ ہے کہ وہ آج اس کیس کی سماعت میں کے دوران بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، کھلم کھلا کیا۔ دیکھیں یہی ہے آپ کا ایکچوئل جو جوڈیشل سسٹم ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور ہم سب کو امید ہے کہ جو اتنے 57,000 کیسز پینڈنگ ہیں ان کا جو جلدی سے جلدی فیصلہ ہو، اور جو ڈفرینٹ آئینی قانونی معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، وہ جو سویلینز کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا یا نہیں ہونا، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات جو اس وقت کیسز آلریڈی موجود ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور آج یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ طے ہو جائے گا، امید یہی کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد جو بینچز کی فارمیشن جو بھی اس کا طریقہ کار طے ہوگا، اور یہ سارے معاملات آگے طرف بڑھیں گے۔ لیکن ایک چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ بعد میں رہے گی، کچھ ریمارک زیادہ نہیں ہوگی آج ججز کی طرف سے؟ وکلا کو دلائل دینے میں تھوڑی سی جو ہے وہ دشواری تھی، سوالات اور دلائل میں ریمارکس بہت زیادہ تھے۔ ہمارے تمام ججز صاحبان ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ جی، پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ لائیو سٹریمنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر اب میرے خیال میں زیادہ کامنٹ نہیں کرتے، کیونکہ حسن کا یہ خیال ہے کہ شاید پہلی دفعہ کیمرہ آیا ہے اور اس کی وجہ سے مے بی جسٹ گاٹ کیریڈ اوے، بٹ اٹس آن ا لائٹر موڈ۔